بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم عرض کر رہا ہوں، فیصل آباد کے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی کتاب وارث فقر کا صفحہ 249 میرے سامنے کھلا ہے، اور میں اپنی اس ویڈیو کو مختصر طور پہ بنا رہا ہوں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور یہاں میرا ایک پیغام ہے کہ اس ویڈیو کو آپ خود بھی سنیں اور آپ اپنے علاقے کے علماء تک اس ویڈیو کو پہنچائیں اور علماء سے اس بارے میں فتویٰ لیں۔ ہماری ویڈیو کو جو بھی دیکھیں، میرا پیغام ہے کہ اس ویڈیو کو برائے کرم آپ علماء تک پہنچائیے گا اور اپنے مسجد کے عالم دین کو، اپنے مسجد کے مولانا صاحب کو لازمی طور پہ یہ ویڈیو دکھائیے گا، کیونکہ عمومی طور پہ مسجدوں کے جو مولوی صاحبان ہیں، علماء کرام ہیں، مولانا صاحبان ہیں، وہ نیٹ وغیرہ استعمال نہیں کرتے، اور اس وجہ سے وہ ہماری ویڈیوز تک رسائی حاصل نہیں کرتے اور ہمارا پیغام ان تک نہیں پہنچ پا رہا۔ یہ پیغام آپ نے ہمارے وکیل بن کے لازمی ان تک پہنچانا ہے۔ آئیے جی بات کرتے ہیں وارث فقر کی، صفحہ 249 ہے۔ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار لکھتے ہیں کہ روحانی معاملات والی خواتین یعنی سالکین کے لیے سلام کرنے کا طریقہ من جانب اللہ جل شانہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک پیغام آیا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ سلام کس طریقے سے کریں، اور یہ سلام کس کو کرنا ہے؟ یہ جناب لسانی سرکار صاحب کو، یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یا کسی اور کو سلام کرنے کا طریقہ نہیں، بلکہ لسانی سرکار کو اگر سلام کرنا چاہیں یہ جو مریدنیاں ہیں لسانی سرکار کی، تو وہ کس طریقے سے سلام کریں۔ آئیے جی، خواتین کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ مرد حضرات دست بوسی اور قدم بوسی کر کے ہم سے زیادہ فیوز و برکات حاصل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے روحانی معاملات میں ترقی ہو جاتی ہے اور ہم اس سعادت سے محروم کر دی جاتی ہیں۔ اپنے ان جذبات و کیفیات کا وہ مجھ سے اظہار بھی کرتی۔ ان کی اس عرض پر میں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں ان کے سوالات کا کیا جواب دوں کہ ان کی تسلی ہو جائے۔ میری اس عرض پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حالانکہ انہوں نے اللہ اور رسول سے عرض کی تھی، لیکن جواب صرف اللہ کی طرف سے ان کو آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو جواب نہیں آیا۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اللہ تعالیٰ نے اب یہ وحی نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یہ یاد رہے کہ یہ کوئی سوتے ہوئے کی خواب نہیں ہے، یہ کوئی یہ نہ کہے جی یہ خواب کے اندر یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ خواب کا معاملہ نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب اللہ نے ارشاد کس ذریعے اور وسیلے سے ارشاد فرمایا ہے، یہ تو اب لسانی سرکار ہی بتا سکتے ہیں کہ کون سا فرشتہ آیا تھا، یا فرشتے کے بغیر ڈائریکٹ اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کی صورتحال کیا تھی، کس طریقے سے یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ وحی جو نازل ہوئی ہے ان کے اوپر کس طریقے سے نازل ہوئی ہے۔ اب یہ وحی نیچے لکھی ہوئی ہے جی، اللہ کا ارشاد لکھا ہوا ہے، ان کو بتاؤ کہ تمہارا یعنی خواتین عقیدت و محبت کے ساتھ جھک کر ہاتھ کے اشارے سے، اب عورتوں کو اللہ بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے کیا کرو کہ لسانی سرکار کے سامنے عقیدت و محبت کے ساتھ جھک کر اشارے کے ساتھ اس انداز سے سلام کرنا، یا قدم بوسی کی نیت سے، قدم بوسی کی نیت کرتے ہوئے تصور میں قدموں کو چھو کر سلام کرنا اتنا ہی قبول و محبت ہے جتنا کہ مردوں کا دست بوسی و قدم بوسی کر کے فیوز و برکات حاصل کر لینا۔ اس فرمان کے دوران مجھے اس کا طریقہ بھی دکھایا اور سمجھایا گیا۔
اب یہ اللہ نے یہ خود طریقہ پتہ نہیں کر کے بتایا ہے یا سکھلایا ہے، یہ کیسے تھا، کیا ذریعہ تھا، کون سامنے آیا تھا جس نے یہ طریقہ کر کے بتایا تھا، اور وہ جو عورت بنی ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ اب یہ سارے سوالات ہیں جو اس ایک جملے کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کئی قسم کی خرافات پائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہی میں نے اوپر عرض کر دی ہے کہ اللہ اور رسول سے لسانی سرکار نے عرض کی تھی، لیکن جواب اللہ کی طرف سے آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خواب کے اندر یہ بات نہیں ہو رہی، یہ بالکل ظاہری طور پہ اور حقیقی طور پہ یہ وحی نازل ہوئی ہے اور اللہ کا ارشاد ہوا ہے۔ آگے یہ ہے کہ یہ جو عورتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جھک کر ہاتھ کے اشارے سے اس انداز سے سلام کرنا، یا قدم بوسی کی نیت کرتے ہوئے تصور میں قدموں کو چھو کر سلام کرنا اتنا ہی قبول و محبوب ہے جتنا کہ مردوں کا دست بوسی و قدم بوسی کر کے فیوز و برکات حاصل کر لینا۔ یہ مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے سننے والے کچھ سمجھ سکتے ہوں۔ اب ہمارے سننے والے جو سمجھیں گے تو برائے کرم اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر کمنٹ ضرور کریے گا۔ میں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرتا، یہ اوپر من جانب اللہ یہ ایک وحی نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ ہائی لائٹ یہ عبارت آپ کے سامنے ہے، اللہ کا فرمان بھی آپ کے سامنے ہے، اور علماء کرام بالخصوص مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا کہ ایسے قائل کو اور ایسے محرر کو آپ کیا کہیں گے، اور حکم شرعی اس کے اوپر کیا لگے گا؟ آیا گمراہی کا فتویٰ لگے گا، کفر کا فتویٰ لگے گا، یا ان کے ذہنی خلجان کا فتویٰ لگے گا ان کے اوپر، یا یہ کوئی تصوف کی بات ہے، روحانیت کی بات ہے، کون سا فتویٰ لگے گا؟ یا یہ کوئی اسلامی بات ہے، بڑی معرفت کی بات ہے، کون سا فتویٰ لگائیں گے؟ یہ اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔